ہم نے اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو، سول رائٹس موومنٹس کو اسٹیبلشمنٹ اور سرکاریں پش کر کے فرنج پہ پھینکتی ہے اور پھر وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آج ہم آپ کو ایسی ایک سیاسی جماعت کی کہانی بتائیں گے جو وائلنس کی پیداوار ہے اور جس کا پیور مقصد جو ہوتا ہے وہ ملک میں وائلنس کرنا ہوتا ہے. نہ وہ ٹیررسٹ تنظیم ہے، نہ وہ ایک کمپلیٹ جمہوری سیاسی جماعت ہے، وہ کچھ ان بٹوین ہے. ہماری پچھلی ویڈیو لگنے کے بعد کچھ لوگوں نے کافی کامنٹ کیا اور ہمیں سوچا کہ اس ٹاپک پہ ہمیں ضرور ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو ہم انفارمیشن دے سکیں. یہ ویڈیو ہے ٹی ایل پی ورسز قاضی فائز عیسیٰ صاحب. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو کرٹیک ہم کرتے ہیں وہ ہمارے چینل پہ آلریڈی موجود ہے اور ٹی ایل پی کی بھی ہم وقتاً فوقتاً کرٹیک کرتے رہے ہیں. لیکن ہم یہ تفصیلی ویڈیو اس لیے بنانا چاہ رہے تھے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ معاشرے کے اندر اگر آپ کا سول پرپز ہے اپنی من مرضی کروانا، ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کھڑی کرنا، تو اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی. ٹو رانگس ڈو ناٹ میک اے رائٹ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹی ایل پی وجود میں کیسے آئی. ایک سوچ تھی، ایک فکر تھا لوگوں کا کہ توہین رسالت میں، بلیسفیمی میں کیا کیا چیز آتی ہے. ہمارا 295 کا جو قانون ہے وہ اتنا ایل ڈیفائنڈ ہے، اس کے اوپر اتنے کم ججمنٹس اور ورڈکٹس موجود ہیں، اس کی انٹرپریٹیشنز بہت عجیب طریقوں سے مختلف ججز نے کی ہوئی ہیں. جب معاملات سپریم کورٹ تک جاتا ہے تو کوئی رزلٹ کچھ اور آتا ہے، تو ہمیں ایکچولی پتہ نہیں ہے 295 کے اندر کیا کیا آتا ہے. اس کی ہم نے ایک تفصیلی ایپیسوڈ بنائی تھی یاسر کے ساتھ، جو یہاں پہ حیدر لنک لگا دے گا تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حنفی فقہ کے مطابق کیسے 295 ہولڈ اپ نہیں کرتا اور اس میں پرابلمس کیا ہیں. ایک میجر تشریح کی ضرورت ہے بلیسفیمی کے قانون کی. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، اور ہم سب ختم نبوت کو حتمی مانتے ہیں. یہ ہمارے دین کا ایک انٹیگرل کور کمپوننٹ ہے. اب جب اس معاملے کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ہائیلی سینسٹیو ٹاپک ہوتا ہے سب کے لیے. میرے لیے بھی یہ ہائیلی سینسٹیو ٹاپک ہے. کوئی بھی بندہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو میرا دل بھی روتا ہے. لیکن کیا معاشرے میں اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کا طریقہ وہ ہے جو ٹی ایل پی بتا رہا ہے، یا اس کے اور طریقے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ابھی موسٹ ریسنٹلی ٹی ایل پی کے نائب امیر کو اریسٹ کیا گیا اوکاڑا سے. کیس درج کیا گیا ان کے خلاف دہشت گردی کی عدالتوں کے لیے کہ جو انہوں نے دھمکی دی، کروڑ روپیہ ہیڈ منی رکھی قاضی فائز صاحب کی. اس چیز کی مذمت میرا خیال ہے سب کرتے ہیں. لیکن یہ ہوا کیوں؟ قاضی فائز صاحب نے ایک ریسنٹ کیس کے اندر ججمنٹ دی تھی قادیانی کے معاملات کے اوپر کہ جو انہوں نے مٹیریل پرنٹ کیا تھا اور ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، تو ڈسٹریبیوشن کا جو قانون ہے وہ اس وقت لاگو نہیں تھا جب وہ ایکٹ کمٹ ہوا تھا. اس ڈیسیجن کی ججمنٹ پہ انہوں نے کن کن لوگوں سے رائے لی تھی جو موجود ہیں ججمنٹ کے اوپر، ہم بتانا چاہیں گے آپ. سب سے پہلے آتا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، جمعیہ دارالعلوم، جمعیہ امدادیہ، جامعہ نعیمیہ، جامعہ محمدیہ غوثیہ، جامعہ سلفیہ، جمعیت المنتظر، جمعیہ عروۃ الوثقی، قرآن اکیڈمی، المورد اور کئی اور. یعنی کہ دینی اسکالرس سے، دینی پرسنالٹی سے، دینی انسٹیٹیوشن سے کنسلٹ کر کے یہ ڈیسیجن دیا گیا. اس کے باوجود جب ڈیسیجن آیا تو میجر علماء نے اس پہ اختلاف کیا، اپنی اوپینین اور رائے سامنے رکھی کہ قاضی صاحب نے شاید تھوڑا سا اوور سٹیپ کیا اپنی باؤنڈری. پھر جب وہ ریویو پٹیشن میں گیا اور ججمنٹ سامنے پھر دوبارہ آئی، یعنی جب کیس پہ ریویو پٹیشن درج کیا گیا، تو اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے ڈیسیجن کی مذمت کی. لیکن ٹی ایل پی کا ہمیشہ کوئی وکھرا ہی جہان ہوتا ہے، وہ کوئی وکھرے ہی اینگل سے چیز پہ آتے ہیں. انہوں نے کہا سر تن سے جدا. انفارچونیٹلی ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ریاست کے اندر وہ کسی کا سر تن سے جدا کر دے. یہ اختیار صرف ریاستی اداروں کو ہوتا ہے اور وہ بھی ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو چیز ہونی ہوتی ہے. رینڈملی آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. اس کے جو کانسیکوینسز ہم بھگت رہے ہیں ٹی ایل پی کی انسیپشن سے، وہ تو ہمارے سامنے ہی ہیں. کتنے بے گناہ لوگوں کی لاشیں گر چکی ہیں، کتنے لوگوں کو ٹی ایل پی نے مجرم ڈکلیئر کر کے قتل کر دیا ہے، ان کے انفلوئنس لوگوں نے قتل کر دیا. یہ سارے کیسز آپ کے سامنے ہیں. ملک کے اندر ایک اپ ٹک ہوا ہے بلیسفیمی ریلیٹڈ مرڈرز کے اندر، یہ بھی آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. چاہے وہ چرچ کو جلانا ہو، چاہے وہ سری لنکا کو جلا دینا ہو، چاہے وہ سوات میں انسٹیٹیوٹ ہو، چاہے 2 مختلف یونیورسٹی پروفیسرز کو قتل کر دینا ہو، کئی واقعات ہیں. مثلا اگر ہم لسٹ کرنا شروع کریں تو بہت ٹائم لگے گا. چاہے وہ خاتون عربی الفاظ کرتے پہ لکھ کے پھیری ہو تو لوگ سمجھیں کہ یہ توہین ہے. بس ہم نے اپنی عوام کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ توہین ہوتی کیا ہے، کیا نہیں ہوتی. اب ٹی ایل پی جو اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار کہتے ہیں، جو اسلام کے آخری دفاعی
قوت ہیں ان کے بقول جو بریلوی مکتبہ فکر کو لے کے چلتے ہیں، تو وہ بھی ڈیفائن نہیں کر پاتے توہین کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو قاضی فیض صاحب کی ریویو پٹیشن کی ججمنٹ کے خلاف اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے تو سزا ٹھیک نہیں دی، اور یہ اختلاف اکراس علماء تھا کہ قاضی صاحب نے سزا شاید ٹھیک نہیں دی۔ اور دوسرا اختلاف انہوں نے کیا ہے کہ قاضی صاحب کو چاہیے کہ جو قرآن کا ورژن احمدی کمیونٹی پڑھاتی ہے اس کی کانفسکیشن کرے، کیونکہ توہین گھر کے اندر ہو یا باہر ہو تو وہ توہین ہوتی ہے۔ اس کے اوپر کئی لوگوں نے ویڈیوز بنائی تبصرہ کرنے کے لیے کہ کس طرح گھر کی پرائیویسی بلیسفیمی کے معاملے میں انویڈ ہو سکتی ہے۔ اب اس پہ تو کوئی علماء ہی بحث کر سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ کس چیز سے بحث کر سکتے ہیں؟ ڈیکورم پہ، کہ ایک اختلاف رائے کیسے پیش کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں دو چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہی ہیں کہ مہرنگ بلوچ ایک پروٹیسٹ کر رہی ہے بلوچستان کے اندر ایک پرامن طریقے سے، اس کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ٹی ایل پی ہے جو دن دہاڑے بدماشی کرتی ہے، اپنی مرضی جا کے دھرنے دیتی ہے اور اپنی مرضی کا رزلٹ لے کے آ جاتی ہے۔ اب یہ دو طریقہ کار ہیں اور اسٹیٹ کس طرح ریوارڈ کر رہا ہے کس طریقہ کار کو، یہ صرف اور صرف وائلنس کو انکریز کرے گا معاشرے کے اندر، اور اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹی ایل پی کے وجود پہ آتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت سلمان تاثیر کے مرڈر کے بعد ایگزسٹنس میں آتی ہے، جس کا سول پرپز ہے ممتاز قادری، جس کے سر کے اوپر یہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، اس کو کسی طرح پھانسی سے بچانا ہے۔ کورٹس اپنا کام کرتے ہیں اور اس بندے کو پھانسی دیتے ہیں۔ اس کیس کے اندر جو ایک کلیم بن سکتا تھا ممتاز قادری کو پھانسی نہ دینے کا، وہ یہ ہو سکتا تھا کہ شاید ممتاز قادری سین نہیں ہے، یعنی کہ اس کی مینٹل صلاحیتیں کمپلیٹ نہیں ہیں۔ جب اس کے پولیس کے ہم آئی کیو ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو رزلٹس حیران کن ہیں، لیکن یہ نہیں استعمال کیا جاتا۔ استعمال یہ کیا جاتا ہے کیونکہ سلمان تاثیر نے بلیسفیمی کی تھی یا بلیسفیمی کرنے والے کی ہیلپ کرنے کی بات کی تھی یا بلیسفیمی کے قانون کی بات کی، لہٰذا اس کا قتل جائز قرار دیا گیا۔ یعنی کہ دو پیرلل سسٹم ہیں، ایک فتویٰ کا سسٹم ہے جو یہ مولوی حضرات دے کے لوگوں کو قتل کروا سکتے ہیں، اور دوسرا سسٹم ہے پاکستان کے قانون کا۔ اس کیس کے اندر گورنمنٹ نے تھوڑی سی بیک بون دکھائی اور انہوں نے ممتاز قادری کو سزا دی، کورٹ نے اس کو گلٹی پایا اور وہ ہینگ ہوئے۔ اس کے بعد خادم حسین رضوی صاحب کی ایک پوری موومنٹ شروع ہوتی ہے جہاں پہ وہ اب ایک پریشر گروپ بن کے ایمرج کرتے ہیں۔ ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد ایک میجر ایونٹ ہوتا ہے جہاں پہ نواز شریف کی لیڈ پی ایم ایل این گورنمنٹ کچھ لفظ چینج کرتی ہے اوٹ ٹیکنگ سیریمنی پہ۔ ان لفظوں کے مطلب کو سمجھے یا نہ سمجھے بغیر ٹی ایل پی دھرنے ملک میں لانچ کر دیتی ہے، کہنے کے لیے کہ انہوں نے جو لفظ چینج کیے ہیں اس سے قادیانیت کو اور غلام احمد قادیانی دجال کے فالوورز کو شاید ہم کوئی ریلیف یا روم دے رہے ہیں۔ اب رادر دین کہ اس پہ مذاکرات اور گفتگو ہوں اور ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہو کہ ایکچولی سولملی سویئر کا مطلب کیا اور پرانے الفاظ کا مطلب کیا، اس کی تشریح کر دی جائے، آپ کے ملک میں فیض آباد دھرنا ہو جاتا ہے۔ اس دھرنے کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہوتی ہے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس کو فنڈ اور فیول کرتی ہے، یعنی کہ ٹی ایل پی ایز اے جماعت ایک آئیڈیا لے کے آتی ہے اور اس آئیڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے میں، اور یہ ایونچولی سکسیزفل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آسیہ بی بی کی سپریم کورٹ ورڈکٹ دیتا ہے 2018 میں کہ اس کو ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں، اس کو وہ ایکویٹ کرتے ہیں اس کیس کے اندر۔ اس کے اندر ڈائریکٹلی ٹی ایل پی کے لیڈرز 3 سٹنگ ججز کو جان کی دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ڈرائیور، ان کے نوکر، ان کے شیفز کوئی نہ کوئی اٹھ کے ان کو قتل کرتے، اور ساتھ وہ ان کو جنت کے وعدے اور جنت کے خواب دکھاتے ہیں، یعنی کہ پھر وہی ایک طرفہ فتویٰ بازی شروع ہوگی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت کسی جذباتی بندے نے آ کے ان جسٹسز کے خلاف کچھ کیا نہیں، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی، اور میرے خیال سے پی ٹی آئی کا یہ ایک بہت کرٹیکل بلنڈر ہے کہ انہوں نے جو ڈیمانڈز تھیں ان کی اس کو گیو ان کر دیا، پھر راتوں رات اسٹیبلشمنٹ ہی آسیہ بی بی کو اسمگل کر کے پی ایف سرگودا کی بیس سے ملک سے باہر نیدرلینڈز بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد پورے ملک میں دھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دھرنوں کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی ہٹ کنڈے استعمال کرتی ہے وہ بھی غیر قانونی اور اللیگل ہوتے ہیں، اور ٹی ایل پی کے لوگ مارے بھی جاتے ہیں، پولیس والے بھی مارے جاتے ہیں، ٹی ایل پی کے لوگ زخمی ہوتے ہیں، پولیس والے بھی زخمی ہوتے ہیں۔ ایک انتہا پسند سوچ کریٹ کی جاتی ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، پھر وہ انتہا پسند سوچ قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی کچھ سنی سنائی لگ رہی ہے، اور آج ہم ٹی ایل پی کو سمجھانا چاہیں گے یہ کہ جس اسٹیبلشمنٹ نے ٹی ٹی پی بنائی بعد میں ان کو تون دیا، لشکر طیبہ بنائی بعد میں ان کو تون دیا، حافظ سعید کھڑا کیا بعد میں اس کو نظر بند کر دیا، تو جدھر سے آپ بن کے آئے ہیں یا جو آپ کے ہینڈلرز اور بیکرز تھے جو آپ کو دھرنے وغیرہ کرنے کی اجازت دے رہے تھے، پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دے رہے تھے، وہ جب مرضی آپ کو تن دیں گے۔
جب آپ کا نظریہ نہیں ہوتا اور آپ صرف ایک پریشر گروپ بن کے پاور کارڈرز کے تھرو پالیٹکس کرتے ہیں تو یہی انجام نکلتا ہے. ٹی ایل پی کس وقت ہائی جیک ہوئی, کیوں ہائی جیک ہوئی, ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. لیکن جو ریسنٹ دھرنا انہوں نے کیا ہے فلسطین کے ایشو پہ, اتنے آرام سے وہ وہاں گئے ہیں, حالانکہ ساری سیاسی جماعتوں کو دقتیں ہو رہی تھیں. جماعت اسلامی کو دقت ہو رہی ہے پروٹیسٹ کرنے میں, پی ٹی آئی کو تو این او سی نہیں مل رہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, مارنگ بلوچ پہ گولیاں چل رہی ہیں, حالانکہ وہ پروٹیسٹ کرے گوادر میں جو ڈیڈ سٹی ہے. مثلا گوادر میں کوئی بھی نہیں ہے, سی پیک روٹوں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا, ٹوٹل 70-80 ہزار آبادی ہے, وہاں پہ لاکھوں کا مجمع اس نے اکٹھا کر لیا. منظور پشتین 100 بندے اکٹھے کر لیا تو اس پہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو کوئی سوال ہی نہیں کرتا. اس لیے جب لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ٹی ایل پی کے کیوں خلاف ہیں, ہم ٹی ایل پی کے خلاف نہیں میرے بھائی, ہم تھوڑا اس سے اوپر بات کرتے ہیں. ہم ان کے بڑوں کے خلاف ہیں جو ان کو چلاتے ہیں, جو ان کو یوز کرتے ہیں. ڈفرنٹ تھاٹ, ڈفرنٹ آئیڈیالوجی کے ہم خلاف نہیں ہیں. آپ شریعت کا نظام چاہتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. آپ چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ کے اوپر کام ہو, بہت اچھی بات ہے. آپ چاہتے ہیں پاکستان ایک کیپٹلسٹ اکانومی ہو, ایک سوشلسٹ اکانومی ہو, اس پہ بحث مباحثہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک بندہ ایک طرفہ طور پہ یہ بات کرنا شروع کر دے کہ میری مانو, اگر تم نے میری نہیں مانی تو تم اللہ اور نبی کی توہین کر رہے ہو, لہٰذا تمہیں قتل کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر لوگ ایکشن لے کے ایکچولی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں, تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. نہ ریاست اس کی اجازت دے سکتی ہے, نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اور انٹرسٹنگلی انف اس تھاٹ کو جو علماء بھی چیلنج کرتے ہیں ان کے اوپر بھی فتوے دیے جاتے ہیں, ان پہ بھی مرڈر اٹیمپٹ کیے جاتے ہیں. جب مفتی طارق مسعود صاحب نے کرٹیسائز کرتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی تو سارے لوگ چڑھ دوڑے تھے. انجینئر محمد علی مرزا تو سر پہ کفن رکھ کے بیٹھے ہیں, لاکھ اختلاف علی بھائی سے, ان کے بوائکاٹ کے موقف سے, ان کے مفتو والے کانسیپٹ سے. لیکن اس پوائنٹ پہ معاملہ بہت کلیئر ہے کہ فریڈم آف سپیچ کو دبانے کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس علمی بحث نہیں, آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. قاضی فائزہ سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, آپ کو پاس ایک طریقہ ہے اس کا. آپ سیاسی پارٹی ہیں اور بقول آپ کے الیکشن میں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی, نہیں تو آپ نے پتہ نہیں کتنی سیٹیں جی جانی تھی, اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. میجورٹی تو بریلوی ہے پاکستان میں, آپ ہی کے سیکٹ کے ہیں, تو آپ الیکشن لڑیں. الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, اس کے خلاف احتجاج کریں, کیسز فائل کریں. پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے, ہسٹوریکلی ساری جماعتیں کرتی رہی ہیں. آپ انفارچونیٹلی نہ پولیٹیکل سسٹم میں آنا چاہتے ہیں, نہ ہی آپ ٹیررسٹ تنظیم بننا چاہتے ہیں. آپ بیچ کی بلی. تو اکثر ایک ہوتا ہے کہ آپ دونوں طرف نہیں کھیل سکتے, اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ جماعت نہیں ہیں. بہت ساری پی ٹی آئی کی جو غلطیاں ہیں, پی ایم ایل این کی جو غلطیاں ہیں, پی 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 کی جو غلطیاں ہیں, وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم سے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا, ہمیں فلاں سیاستدان نے یہ مشورہ دیا جو بکاؤ مال تھا. تو جناب آپ کے ساتھ بھی ایسے ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو سیریسلی لینا ہے, اپنے موقف کو سیریسلی لینا ہے, تو سب سے پہلے نظریاتی بنے. اور نظریہ پاکستان جو ہے وہ آج تک ڈیفائن ہی نہیں ہوا کریکٹلی. کسی نے آ کے واضح طور پہ بتایا نہیں پاکستانی قوم کیا بننی چاہیے. جو آپ شریعت کی بات کرتے ہیں تو آپ کون سی شریعت کی بات کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ بہت بیسک سوال ہے, لیکن یہ سوال آپ سے بنتا ہے کہ آپ کا نظام لگے گا کیسے. آپ یہ موقف سامنے رکھیں. کئی دفعہ سعد رضوی صاحب کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا انٹرویو کے لیے, لیکن اللہ کی مرضی سے نہیں ہو سکا ابھی تک. ہم پھر دعوت دیتے ہیں آپ کو. نہ ہم ڈرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, نہ ہم ڈرتے ہیں کسی جماعت سے, نہ ہی ہم ڈرتے ہیں کسی دینی تنظیم سے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام ہے کہ جو چیز واضح نظر آ رہی ہے اس کو کرٹیکلی اینالائز کرنا. جب ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جماعت لوگوں کے اندر انتشار پھیلا رہی ہے, ان کو اکسا رہی ہے انلیگل اور امورل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے, تو ہم اس کو کرٹیسائز ہی کریں گے. جب ایک جماعت بار بار ریپیٹڈلی اٹیک کر رہی ہے جوڈیشل سسٹم کو, سول سسٹم کو, تو ہم اس کی تنقید ہی کریں گے. اور ہمارے میں اور آپ میں فرق کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کبھی اقتدار ہو تو ہم آپ پہ ظلم نہیں کریں گے, لیکن آپ کی حرکتیں اقتدار کے بغیر یہ دکھاتی ہیں کہ آپ ظلم کریں گے جو آپ سے اختلاف رائے رکھے گا. اکثر اوقات بچپن میں جب آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو جب اگلے کے پاس موضوع نہیں ہوتا گفتگو کا, تو وہ یا چیختا چلاتا ہے یا وہ فزیکلی لڑنا شروع کر دیتا ہے. تو پہلے ٹی ایل پی والے چیختے چلاتے ہیں, جب ان کے شور سے کام نہیں آتا تو وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کئی انٹرویوز اٹھا لیں, کئی پوڈ کاسٹرز اٹھا لیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے ٹی ایل پی کیسے دھمکیاں دیتے ہیں, اور سیاسی جماعتیں بھی دیتی ہیں. تو اگر آپ نے وہی حرکتیں کرنی ہیں جو باقی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا؟ پھر عمران خان کی دینی ٹچ پہ, نواز شریف کے امیر المومنین بننے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے.
صرف یہ کہ آپ پگڑی پہنتے ہیں، آپ کی داڑھی لمبی ہے. ہمارے اعمال کا پتہ چلے گا روز محشر والے دن. باقی تو ہر چیز انشاءاللہ پہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری نماز قبول کرے، انشاءاللہ ہمارے نیک اعمال قبول کرے. یہ سرٹیفکیٹ کس نے دیا آپ کو کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں ایک طرفہ کہ کون کیا ہے کون نہیں ہے؟ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ 295 کے اوپر ہم حنفی مذہب سے اٹھا کے گفتگو کرتے ہیں علمی، جو ریکوائرمنٹ ہے اس وقت. ہماری ریلیجس اسکالرلی کلاس کا پرپس تھا کہ وہ نظریہ بناتے ہیں پاکستان کا. انہوں نے یہ نہیں کیا. ان کی عقل کے مطابق شریعت صرف سزائیں ہیں، ہاتھ کاٹ دو، سر کاٹ دو، رمی کر کے پتھر مار دو. اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے جہاں پہ لوگوں کی پرائیویسی رسپیکٹ کی جاتی ہے، ان کے نظریات رسپیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کے اوپینینز رسپیکٹ کیے جاتے ہیں. کتنی مثالیں ہیں جن لوگوں نے توہین کی عظمت علیہ وسلم کی، پھر بعد میں معافیاں مانگی تو ان کو معاف کر دیا گیا. تو ہم وکھرے ہی ہیں کہ ایک بندے نے جو مثال قائم کی رحم کی، ہم اس کے خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں. باقی یہ ساری بحثیں آپ کو پتہ ہیں، آپ نا علم نہیں ہیں. دانستہ طور پہ یہ چیز کی جاتی ہے تاکہ اپنا سیاسی ایجنڈا فارورڈ کیا جائے. خادم حسین رضوی صاحب کی سادگی اور آج کی ان کی اولاد اور ٹی ایل پی ممبرز کی آپ نیٹ ورتھ نکال کے دیکھ لیں، ان کا اڑنا بچھوڑنا نکال کے دیکھ لیں، ان کی گاڑیاں نکال لیں، زمین آسمان کا فرق ہے. خادم حسین رضوی صاحب سے 100 اختلاف ہو سکتے بندے کو علمی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ان کی سادگی اور مخلصی موقف سے اس پہ ڈسپیوٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت جو ٹی ایل پی نظام چلا رہی ہے اس کی مخلصی پہ سیریس ڈاؤٹس اور کوسچن مارکس ہیں. باقی قطعاً اس چیز کی اجازت ریاستی اداروں کو بھی نہیں ہونی چاہیے جو انہوں نے ٹی ایل پی پہ دھرنوں کے دوران ظلم کیا تھا، کسی کو نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر جب آپ ہمارے سامنے آ کے یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ ہماری اتنی لاشیں یہاں گر گئی، اتنی لاشیں وہاں گر گئی، تو آپ کو ان لاشوں کو بھی جواب دینا پڑے گا جو آپ کی اس نظریاتی جنگ میں، جس کو آپ نے پوری طرح سوچا بھی نہیں ہے، وہ گر رہی ہیں. آپ کو سوات کا جواب دینا پڑے گا، سیالکوٹ کا جواب دینا پڑے گا، فیصل آباد جڑا والا کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اس چیز کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ جو یہ اسلام میں ایک دوسرے سے خارج کرنے کی روایت ہم نے قائم کر دی ہے، جو شیعہ سنی فسادات ہو رہے ہیں، مزید فیول ہو رہے ہیں، جو پارا چنار میں ہو رہا ہے، کس کو نہیں پتہ کہ شیعہ سنی فسادات کروا کے کون ایڈوانٹیج لے رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو مسلمانوں کا اتنا درد ہے، اتنا فکر ہے، تو مہرنگ بلوچ بھی مسلمان ہے، منظور پشتین بھی مسلمان ہے. انٹیریئر سندھ میں جو لوگ مفتو بن کے رہ رہے ہیں جاگیرداروں کے، وہ بھی مسلمان ہیں. جو ساؤتھ پنجاب میں مفتو بن کے مظاہر رہ رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. جائیں وہاں پہ آواز اٹھائیں. لیکن آپ وہ نہیں کریں گے. کیوں؟ وہاں پہ منظم طاقتیں ہیں جو آپ کا مقابلہ کریں گی. آپ کو آسان لگتا ہے کہ فیکٹری ورکر کو اٹھا کے مار دو، ایک جرنلسٹ کو دھمکیاں دے دو، ایک پروفیسر کو مار دو، اور پھر آپ کو یہ بھی ہمت نہیں ہوتی ان چیزوں کو اون کرنے کا. باقی آپ پوری ہسٹری نکال لیں، جتنے بھی یہ سو کالڈ غازی ہیں بلیسفیمی کے، تو ان سب نے صلہ رحمی کی اپیلیں فائل کی ہوتی ہیں سزاؤں سے بچنے کے لیے. تو وہ محبت اعظم علیہ وسلم کہاں چلے گی؟ ہمیں دین سے اتنی محبت ہے، نبی سے اتنی محبت ہے کہ سچ کو سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں، بنا ڈر رکھتے ہیں، ملک سے باہر رہ کے نہیں، ملک سے اندر رہ کے. اس کا کریڈٹ نہیں چاہیے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. جب آپ ایک پورے نظام کو دیکھتے ہیں، بے شک آپ کو اس سے فائدہ ہو یا نقصان، مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سچ کی تفریق کرے. باقی علمی اختلاف یہ مسلمانوں کا حسن ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی رائے کو چیلنج کرتے ہیں. گروتھ ہوتی ہی اس سے ہے. جس دن ہم نے یہ بیریئر لگایا، اس دن سے ہمارے مسلم امپائرز کا نقصان شروع ہو گیا. ہم ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں. جب سیاسی جماعتیں فور فرنٹ پہ آتی ہیں تو ہم ایون پہ ہمیشہ ان کے اوپر ایک زیادہ بڑا پیمانہ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے. جو قرآن اور حدیث کو کچھ نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، اس کو فالو نہیں کرتے، اس کی مانتے نہیں ہیں، ان بیچاروں کو تو ہم مظلوم سمجھتے ہیں. کیونکہ جو بندہ نا علم ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے. تو جو علم والے بندے اگر وہ ایسے کر رہے ہیں تو آپ سوچیں معاشرہ کیا کرے گا. ٹی ایل پی کو چاہیے کہ وہ سوچے اس وقت ملک کو کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، امت کو کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، اکٹھے ہونے کی یا ڈیوائیڈ کرنے کی. بالکل ہم قاضی فائز صاحب کے ڈیسیجن سے اگری نہیں کرتے، قطعاً نہیں کرتے. لیکن جو طریقے اور ہٹ کنڈے آپ استعمال کر رہے ہیں، ہم اس سے بھی اگری نہیں کرتے. اختلاف رائے دین کا حسن ہے.
सोच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्लाम ने इस्टेब्लिश की है। आज आप गोरों के फ़लसफ़े पढ़ के नौजवान मुतासिर होते हैं, लेकिन इस्लाम की तारीख़ पढ़ें, फ़िक़्ह की डेवलपमेंट पढ़ें, हदीस की कंपाइलेशन पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम में कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। किस तरह एक एक सहाबी का जो लफ्ज़ था उसको एनालाइज़ किया जाता था कि ये बात सच्ची है या झूठी। किस तरह गलत चीज़ें जो मनसूख की गई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि शायद जिन्होंने रवायतें बनाई हैं उनको कट डाउन किया गया था, तब तो किसी ने ब्लास्फेमी नहीं लगा दी। तो हम कौन होते हैं ये चीज़ दीन में दाखिल करने वाले? इस वक्त अगर रियासत के लोगों ने, रियासती इदारों ने मुल्क को बचाना है तो पाकिस्तान का नज़रिया बनाना होगा, उस पर इत्तफाक करना होगा और आगे लेके चलना होगा। वरना TLP टाइप जमातें, लश्कर तैयबा टाइप जमातें, TTP टाइप जमातें, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने वाली जमातें, निज़ाम जाफरिया कायम करने वाली जमातें, कई जमातें इस तरह की वो हमेशा बनती रहेंगी और इनोसेंट मुसलमान उसका शिकार बनते रहेंगे। आपका सुनने का शुक्रिया। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको माशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसकी फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू।